بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیضاوی شریف صفحہ نمبر 41، لعلکم تتقون۔ اب یہ ہے پیچھے سے کیا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون۔ تو یہاں پر جو ہے نا لعل یہ آتا ہے محبوب چیز کی توقع کے لیے، یعنی اس امید پر کہ تم جو ہے پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اب اور یہاں پر لعل کا جو استعمال ہوتا ہے تو وہ توقع کے لیے یعنی ترجی کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے اشفاق یعنی اور خوف کے لیے ہوتا ہے، کہ جو امید کرتا ہے نا تو وہ خوف کے ساتھ، جیسے کہ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارو خوفا و طمعا، امید کرتے ہوئے بھی اور ساتھ ساتھ خوف بھی ہو، اور یہی تقوی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب خیر یہاں پر تقوی کی بات تو الگ، لعل جو ہے لعل یہ ترجی کے لیے بھی آتا ہے اور خوف و اشفاق کے لیے بھی آتا ہے، امید کے ساتھ۔ ہاں۔ تو اب یہاں پر اعتراض یہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت یہ کہے کہ تم جو ہے لعلکم، اس امید پر کہ تم جو ہے پرہیزگار ہو جاؤ، تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ لعل کا جو معنی ہے کون سا، ترجی یا اشفاق، دونوں ہی محال ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو نہ تو کسی سے امید ہے یعنی وہ امیدوار نہیں ہے، اور نہ جو ہے وہ خوف اور ترساں ہے کسی سے، تو رب کی جناب میں یہ معنی مراد لینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جواب یہاں پر دیا جائے گا کہ لعل کی جو وضع وہ ترجی یا خوف کے لیے ہے، تو وہ چاہے متکلم کی جانب سے ہو یا مخاطب کی طرف سے ہو، اور کبھی دونوں کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہاں پر مراد ہے مخاطبین کی طرف سے، تو جو مخاطب ہے نا رب تعالی متکلم ہے، لعلکم تتقون، تو تم اپنے رب کی، اپنے خالق کی عبادت کرو، تم اپنی طرف سے امید کرتے ہوئے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تو مخاطب کی طرف سے امید اور اشفاق ہوگا یہاں پر، اپنی پرہیزگاری کی امید کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب خیر یہ اعتراض دفع ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ لعلکم تتقون جو ہے یہ اعبدو کی ضمیر سے حال ہے، یا ایھا الناس اعبدو، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اس حال میں کہ یعنی اس امید پر کہ تم جو ہے پرہیزگار ہو جاؤ۔ وہ بتا رہا حال من الضمیر فی اعبدو، یہ اعبدو کی ضمیر سے حال ہے، وَكَأَنَّهُ قال، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعبدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ زمین نکل رہے ہیں، ہاں اعبدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب یہاں پر لعلکم تتقون یہ ترجی ہے، اور تمنی، ترجی، دعا یہ تمام انشاء ہیں، اور انشاء حال کیسے بن جائے گا، تو بتا رہے ہیں تبھی تو اسے بدلنا پڑے گا، مخاطب کی طرف سے امید ہے، اور لعل راجین کے معنی میں حال کونکم راجینا، اس یعنی اس حال میں کہ تم امید کرو، یعنی اپنے طرف سے امید کرو پرہیزگار ہونے کی، اور جو پرہیزگار ہیں وہ سالکین ہیں، تو اب یہ راجین کے معنی میں لیا جائے گا تاکہ حال بننا ٹھیک ہو جائے، ورنہ لعل جو ہے ترجیح ہے، یہ حال نہیں بنے گا پیچھے سے، تو اسی جو جملے کو نکال لیں اعبدو ربکم، راجین اس میں فاعل ہے، اعبدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، راجینا ان تنخرطوا فی سلک المتقین، اس اپنی طرف سے امید کرتے ہوئے کہ تم متقین کی لڑی میں پرو دیے جاؤ، الفائزین بالہدی والفلاح، کہ جو پرہیزگار اس ہدایت و فلاح سے کامیاب ہیں۔ اب ہدایت و فلاح کی صفت ہے المستوجبین لجوار اللہ تعالی، کہ جو ہدایت و فلاح قرب الہی کا سبب ہے۔ اب یہاں سے یہ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون میں یہ بتا دیا کہ لعلکم تتقون میں یہاں پر جو لعل کی جو وضعی معنی ہے لعل کا کیا، ترجی اور اشفاق، تو وہ مخاطبین کی جانب سے ہے، اور یہ حال بن گیا کیونکہ راجین کے معنی میں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ نقطے بیان کرتے ہیں کہ لعلکم تتقون سے ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا، اور یہ نقطہ جو ہے منطوق سے سمجھ میں نہیں آتا، جو لفظ ہے لعلکم تتقون یہ منطوق و ملفوظ سے سمجھ میں نہیں آتا وہ، بلکہ وہ نقطہ جو ہے یہاں پر ایسے ہی اشارتاً سمجھ میں آتا ہے،
کیا اشارتاً سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جس کی امید کی گئی نا بندوں کی طرف سے تو وہ تقوی کی امید کی گئی، تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ بلند رتبہ ہے، اس کی امید کی جا رہی ہے، یہ بہت بلند رتبہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں نبہ بھی، اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے لعلکم تتقون کے ذریعے تنبیہ فرمائی اس بات پر کہ ان التقوی منتہا درجات السالکین، کہ تقوی جو ہے یہ سالکین کا آخری درجہ ہے، سالکین کا انتہائی آخری درجہ ہے۔ اور یہ تقوی آخری درجہ ہے کیا؟ تو بتا رہے ہیں ما سوی اللہ، جو بھی چیز ہے اس سے جو ہے بیزار ہو کر اللہ ہی کی طرف ہو جانا، ٹھیک ہے۔ وہو التبرؤ، ترجمہ دیکھنا، وہو التبرؤ من کل شیء سوی اللہ، اللہ کے سوا ہر چیز سے بیزار ہو جانا۔ اب بیزار ہو گئے، الی اللہ، ہو کر اللہ ہی کی طرف ہو جانا۔ اور دوسرا نقطہ یہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر یہ کہا لعلکم تتقون، ٹھیک ہے، کہ تم جو ہے اس امید پر کہ تم جو ہے تقوی والے ہو جاؤ۔ تو اب یہاں لعل کہ جس کی وضع جو ہے وہ اشفاق اور ترجی کے لیے ہوتی ہے، تو اب یہاں پر یہ پتہ چلا کہ بندے اگر عبادت کر رہے ہیں نا عابد، تو اپنی عبادت میں وہ دھوکے میں نہ پڑ جائیں، بلکہ ان کی عبادت جو ہے خوف و رجا کے درمیان رہے، کیونکہ لعل کا ذکر ہے نا۔ تو یہ پتہ چلا کہ عبادت تو کرو لعلکم، اس امید پر، یعنی خوف و رجا، خوف بھی رہے ساتھ ساتھ میں امید بھی رہے۔ تو بتا رہے، اور اس بات پر تنبیہ ہو گئی کہ ان العابد ینبغی، کہ عبادت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ یغتر سے ہے، یغتر اللہ یغتر بعبادتہ، کہ اپنی عبادت کی وجہ سے وہ فریب میں نہ پڑ جائے، وَيَكُونُ ذَا خَوْفٍ وَرَجَاءٍ، اور وہ خوف امید والا رہے، خوف والا اور امید والا بن کر رہے، جیسے کہ خود اللہ کا فرمان ہے یدعون ربہم، ان مومنین کی شان تو یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی حالت میں، کہ امید اور خوف تو اس کی رحمت سے تو امید کرتے ہیں اور عذاب سے جو خوف کرتے ہیں، تو دونوں کام ہو گئے، امید بھی اور خوف ہو گئی۔ تو اب یہ ہو گیا کہ لعلکم تتقون، اعبدو کی ضمیر سے حال ہے، ایک ترکیب بتا دی۔ پھر دوسری ترکیب یہ ہے کہ خلقکم، کم والذین من قبلکم، ٹھیک ہے، تو خلق کے یہ مفعول ہو گئے کم والذین من قبلکم۔ تو بتا رہے اس کم والذین من قبلکم جو مفعول ہے نا، تو اس پر جو ہے اس مفعول سے اسے حال بنایا جائے۔ ایک تو یہ تھا اعبدو سے حال بناؤ، اعبدو سے حال بناؤ، ایک یہ ہے کہ خلق کے مفعول سے حال بناؤ۔ بتاؤ خلق کا مفعول کون ہے؟ کم، اور والذین من قبلکم، ہاں تمہیں بتا رہے او من مفعول خلقکم، یا خلقکم کے مفعول سے حال ہے، اور جو کم پر معطوف ہے، کم پر کون معطوف ہے؟ ہاں، تو یعنی خلقکم کے مفعول یعنی کم اور کم پر معطوف دونوں سے جو ہے حال ہے، اس بنیاد پر کہ عبارت ہو جائے گی خلقکم ومن قبلکم، کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، فی صورت من، اس شخص کی صورت میں کہ یرجا منہ التقوی، کہ جس سے تقوی کی امید کی جا سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لیترجح امرہ، اب یہاں سے یعنی عبارت یہ بن جائے گی کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھو اعتراض یہ ہوگا کہ اللہ رب یعنی لعل جو ہے نا، یہاں یہ خلقکم کا مفعول ہے، تو اب لعل کو اپنے حقیقی معنی پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے، نہ تو متکلم کی طرف نظر کرتے ہوئے، کیونکہ ترجی و اشفاق یہ دونوں جہل ہی کے وقت حاصل ہوتے ہیں، اور جہل اللہ پر محال ہے، جس کا متکلم کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے نہیں ہو سکتا، اور نہ مخاطبین کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ پیچھے تو مخاطبین کی طرف نسبت کرتے ہوئے معنی ٹھیک تھا، بتا رہے یہاں پر کہ جہاں پر خلقکم کے مفعول سے حال ہو، تو وہاں مخاطبین کی طرف بھی نظر کرتے ہوئے لعل کا حقیقی معنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب بندوں کو پیدا کیا تو بندے اس حیثیت پر نہیں تھے کہ ان سے رجا کی امید کی جا سکے، تو مطلب یہ ہوگا کہ فعل بالمکلفین ما لو فعلہ غیرہ لاقتضى رجاء حصول المقصود۔ تو اب یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مکلفین بندوں کے ساتھ وہ کام کیا ہے، یعنی خلق فرمایا کہ اگر اس کو کوئی دوسرا کرتا تو ضرور ان سے مقصود کے حصول کی امید کو چاہتا،
تو اللہ رب العزت نے تو نہیں چاہ رہا، اس کا مطلب اس شخص کی صورت میں پیدا کیا ہے کہ جس شخص سے جو ہے تقوی کی امید کی جا سکے، یعنی اگر کوئی دوسرا پیدا کرتا۔ وہ فرماتے جب آگے تقوی کی امید کی جا سکے تو تقوی کا معاملہ راجع ہو جائے گا تقوی کے اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے۔ تو تاکہ تقوی کا معاملہ راجع ہو جائے اس کے اسباب کے جمع ہو جانے کی وجہ سے اور اس کے کثرت سے دواعی ہو جانے کی وجہ سے۔ اب وغلب المخاطبین علی الغائبین، یہاں پر لعلکم تتقون کی دو ترکیب کر دی آپ نے، ایک اعبدوا سے حال ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خلق کے مفعول سے حال ہے۔ تو اگر یہاں مشابہت کے طور ہاں خلق کے مفعول سے اسے حال بنایا، لعلکم تتقون خلق کے مفعول سے حال بنا دیا، تو اب یہاں پر جب خلق اور مفعول ہے کم والذین من قبلکم، ایسے ہونا چاہیے تھا لعلکم وإیاہم تتقون، تاکہ تم، کیونکہ تمہیں ہی پیدا کیا ہے اور انہیں جنہیں پیدا کیا ہے سب پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو لعلکم وَإِيَّاهُمْ تَتَّقُونَ یہ ہونا چاہیے نا، تاکہ تم بھی پرہیزگار ہو جاؤ، والذین من قبلکم جو ہیں وہ بھی پرہیزگار ہو جائیں۔ لیکن یہ مخاطب جو ہیں کم، ان کو غائب پر جو ہے غلبہ دے دیا گیا لفظ میں، حالانکہ معنی میں دونوں مراد ہیں، معنی یہی ہے لعلکم وإیاہم تتقون۔ وہ فرماتے ہیں غلب المخاطبین لعلکم تتقون کے اندر مخاطب حضرات کو غائب لوگوں پر غلبہ دے دیا، والذین من قبلکم پر لفظ میں غلبہ دیا ہے، والمعنی علی ارادتہم جمیعا، معنی مبتدا ہے اور علی ارادتہم خبر ہے، اور معنی جو ہے نا مطلب وہ سب کے مراد لینے پر ہے۔ اس کا ترجمہ کیا تھا کہ تو یہاں پر یہ قول یہ ہے کہ لعلکم تتقون، پہلا قول اعبدوا سے حال ہے، دوسرا قول خلق کے مفعول سے حال ہے، تیسرا قول یہ تھا کہ لعلکم تتقون میں لام جو ہے تعلیلیہ ہے، جیسے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں لام جو ہے تعلیل کے لیے ہے، تو ایسے وہاں لام تعلیل کے لیے ہے، یہاں لام تو نہیں ہے، لعل تعلیل کے لیے ہے، مطلب لعل یہاں تعلیل کے لیے ہے۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اللہ کا فعل جو ہے نا معلل بالغرض ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے جو خلق فرمایا ہے وہ تقوی کی غرض سے، کیونکہ لام تعلیلیہ اور غرضیہ ہے، لام تعلیلیہ اور غرضیہ، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ تمہارا اور پہلے والوں کا خلق فرمایا لکی تتقوا، تاکہ تم جو ہے تقوی والے بن جاؤ، تو یعنی یہ غرض ہے لکی تتقوا۔ تو لعل لکی کے معنی ہو جائے گا، ہاں لعل جو ہے نا تعلیل یعنی لکی کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو اب یہ قول جو ہے نا ضعیف ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی فعل معلل بالغرض نہیں ہوتا، اور اس میں لازم آ جائے گا کہ خلق جو ہے وہ تقوی کی غرض سے ہے، ٹھیک ہے، تقوی اس کے لیے غرض ہے، تو یہ ضعیف ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ضعیف ہے، یہ ضعیف کی وجہ بتانے کیونکہ جو ہے نا اس جیسی لغت میں جو ہے کوئی مثال نہیں بنتی کہ لعل جو ہے وہ کئی کے معنی میں آ جائے، ایسا کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ دیکھو وکیل، اور ایک قول یہ ہے کہ تعلیل للخلق، کہ لعلکم تتقون یہ خلق کی علت اور غرض ہے، ای خلقکم مطلب یہ کہ تمہارا خلق فرمایا لکی تتقو، اس غرض سے کہ یعنی تم تاکہ تم جو ہے پرہیزگار ہو جاؤ، جیسا کہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہاں اس کا مطلب بھی اب دونوں کا مطلب بتا رہے ہیں، وہو ضعیف، اور یہ قول ضعیف ہے، کیوں؟ کیونکہ لغت میں ثابت نہیں ہے مثلہ، اس کی مثال کے لعل کئی کے معنی میں ہو، تو لغت میں ثابت نہیں ہے، حالانکہ اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، تبھی تو لیعبدون ٹھیک ہو جائے گا۔ بتا رہے جواب کیا ہوگا، تو حاشیہ نمبر 7 دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے حاشیہ نمبر 6 یہ ہے کہ کیسے یہ کئی کے معنی میں ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کے افعال تو معلل بالاغراض نہیں ہوتے، حق یہ ہے کہ اختلاف لفظی ہے۔ اگر علت و غرض کی تفسیر کر دی جائے نا موقوف علیہ سے، کہ علت و غرض کا مطلب ہے کہ جس پر موقوف ہو، جس سے استقمال، علت و غرض کی تفسیر کی جائے موقوف علیہ سے اور استقمال بالغیر سے، تو یہ جناب باری میں محال ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتا رہے وَإِنْ فُسِّرَتْ، اور اگر علت و غرض کی تفسیر حکمت و ثمرہ سے کر دی جائے، جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے فعل پر، تو اب اللہ مطلب یہ ہوگا اللہ کے نے خلق فرمایا، اور اس خلق پر جو مرتب ثمرہ اور حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ،
تو حکمت اور ثمرہ جو ہے یہاں مراد ہے۔ تو اب اس کے وقوع میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے افعال معلل بالاغراض تو نہیں ہیں، معلل بالمصالح ضرور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب معنی ٹھیک ہو جائے گا کہ یہی ہمارے نزدیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے افعال معلل بالمصالح تو ضرور ہیں، لیکن اللہ رب العزت پر اصلاح للعباد واجب نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اب بتانے کہ لعلکم تتقون میں ہی صرف ضعف ہے، کیونکہ لعل یہ کئی کے معنی میں لغت میں نہیں ملتا، حالانکہ اس میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ جن و انسان کو میں نے نہیں پیدا کیا مگر اس حکمت کے پیش نظر کہ وہ عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ اب فرماتے ہیں کہ والآیت تدل علی ان الطریق الی معرفت اللہ تعالی، اور آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے۔ کون سی آیت؟ یعنی یہی کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، تو اب جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب تاکہ تم جو ہے پرہیزگار ہو جاؤ، یہ فرمایا گیا یہاں پر۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت کی معرفت کا تقاضا کرتی ہے یہ آیت کریمہ۔ کیسے؟ کیونکہ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی عبادت کیسے ہو جائے گی؟ تو یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو عبادت کے لیے تو پہلے معرفت الہیہ چاہیے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ ہاں، تو معرفت الہیہ کی طرف راہ مل گئی، اور اللہ کے معرفت بھی ہو، ساتھ ساتھ وحدانیت کا علم ہو، ایک مانو اسے، اور جب ایک مانو گے تب مستحق عبادت کی طرف جاؤ گے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو بتانے یا الذی خلقکم، تبھی اس کی صفت بنایا، والذین من قبل کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی؟ ربکم، جو رب ہے، جو تربیت فرماتا ہے۔ تو اس کی صنعت میں اب غور و فکر ہوگی نا کہ ہاں وہ ہمارے تربیت فرماتا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ الذی خلقکم، اور جس نے تمہارا خلق فرمایا، تو اب خلق میں غور کرو کہ ہماری اتنی جو ساخت اور اتنی بناوٹ یہ عجیب و غریب ہے، یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے۔ تو اب اس کی صنعت میں جو ہے غور و فکر کرنے کی طرف پہنچا دے گی۔ تو آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں اللہ کی معرفت کی طرف راہ جو ہے وہ کیسے ملے گی؟ کہ اس کے خلق اور ربوبیت میں غور و فکر کیا جائے، جو ربکم کی صفت بنایا ہے۔ تو اب وہی فرماتے ہیں والآیت تدل علی، اور آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ ترجمہ ایک بار میں دیکھنا، ان الطریق الی معرفت اللہ تعالی والعلم بوحدانیتہ واستحقاقہ للعبادت، یہ یہاں تک مبتدا ہو گیا، النظر سے خبر ہے۔ آیت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کی معرفت اور اس کی وحدانیت اور مستحق عبادت کے علم کی راہ، النظر فی صنعہ، اس کی یعنی کاریگری میں غور کرنا ہے اور اس کے افعال سے استدلال کرنا ہے۔ تو اب دیکھو یہاں پر آیت نے ایک بات پر دلالت کر دی، تم سے وحدانیت کا ہو جائے گا نا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا آیت نے ایک بات پر دلالت کر دی کہ اللہ کی وحدانیت اور مستحق عبادت اور اس کی معرفت کی طرف اگر راہ پانا چاہتے ہو تو اس کی کاریگری میں اور اس کے افعال میں غور و فکر کرو آپ کہ اس نے خلق کیسے فرمایا۔ تو اور دوسرے اس بات پر دلالت ہو گئی کہ دیکھو یہاں پر یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، کون ربکم الذی خلقکم، جو تمہارا رب ہے اور جس نے تمہارا خلق فرمایا، تو اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہارا خلق فرمایا۔ تو اللہ نے خلق فرما دیا پہلے ہی، مزدور ہے تو مزدور سے بھائی تمہیں یہ کام کرنا ہو، پیسے جو ہے یہ لو، پہلے تو پیسے یہ لو، اب کام کرتے رہو۔ تو اب اللہ رب العزت نے جو ہے خلق فرما دیا، انعام فرما دیا، خلق فرما دیا بندے پر انعام، اب عبادت کرو۔ تو اب گویا کہ ایسے ہو گیا کہ جیسے کام سے پہلے مزدوری مل گئی۔ تو اب اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو کیا اس پر کوئی ثواب مرتب ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس بات پر آیت دلالت کر رہی ہے کہ بندہ اپنی کسی بھی عبادت کی وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہے، ثواب کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ بندہ اگر عبادت کی وجہ سے اجر پائے، یعنی اگر بندہ عبادت کر رہا ہے تو اس نعمت کی بھرپائی کے لیے جو نعمت یعنی خلق ہو چکا ہے، خلق جو نعمت فرمائی ہے اس نعمت کے شکرانے میں
بندہ عبادت کر رہا ہے، ہاں اس کے برباری ہو رہی ہے، تو کسی بھی ثواب کا مستحق نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اگر اجر مل رہا ہے تو اجر عبد فضل رب ہوگا، صرف فضل ہے یہ۔ وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَحِقُّ بِعِبَادَةٍ عَلَيْهِ، اور آیت اس بات پر بھی دلالت کر رہی ہے کہ بندہ اپنی کسی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، علیہ یعنی اپنے اوپر کا مطلب اپنی کسی عبادت کا مستحق، اپنی کسی عبادت کی وجہ سے مستحق نہیں ہے، ثواباً کسی بھی ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا لَمَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ، کیونکہ عبادت جب اس پر واجب ہوئی ہے تو شکر لما ما کا بیان ہے من النعم السابقہ، تو ان گزشتہ نعمتوں کے شکرانے میں اس پر واجب ہوئی ہے، عددہ علیہ، کہ جن نعمتوں کو اللہ نے ان پر شمار کر دیا ہے، الذی خلقکم، تو جن نعمتوں کو اللہ نے شمار کر دیا ہے نا، ان نعمتوں کے شکرانے میں عبادت اس پر واجب ہوئی ہے، فہوا، تو عبادت تو یہ تو بندہ تو اس مجدور کی طرح ہوگا یا مزدور کی طرح ہوگا کہ جو کام سے پہلے ہی اجرت کو لے لے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہاں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب دیکھو یہاں پر پیچھے سے جلدی جوائن کر لو، اس کی جو ہے نا 3 ترکیب کہ اعبدوا ربکم، یہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تو ربکم تو موصوف ہے، اس کی صفتیں ہیں، ارے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، موصوف ہے، حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بھی جو ہے وصف ہے، کیونکہ ہاں حکم عبادت جو ہے اس پر مرتب ہے، لیکن میں ترکیب کے اعتبار سے بتا رہا ہوں۔ اعبدوا ربکم، اس کی صفت بنائی الذی خلقکم والذین من قبلکم، تو اب یہ ربکم کی صفت بن گئی، مطلب وہی ہوگا نا، تب عبادت کرو اپنے اس رب کی۔ تو اب یہاں پر دیکھو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ایک صفت ہے، اور دوسری صفت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، تو اب یہ صفت ثانیہ ہے کس کی؟ ربکم کی۔ تو الذی خلقکم والذین من قبلکم پوری ایک صفت ہے۔ ہاں تو اب یہ ایک ترکیب، دوسری ترکیب یہ ہے کہ امدحو کی وجہ سے منصوب ہے، یہ مدح منصوب ہے کہ امدح الذی جعل لکم الارض، یعنی میں مدح کرتا ہوں اس رب کی کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھانا بنایا۔ تیسری ترکیب یہ ہے کہ مدح مرفوع ہے، یعنی هو الذی، وہ رب کے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تو یہ مدح مرفوع ہو جائے گی۔ اور ایک ترکیب یہاں پر وہ ہے الارض، یہ مبتدا ہے، ہاں، اور آگے اس کی خبر ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، تو چوتھی ترکیب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خبر۔ تو خبر میں فا کا کیا کام؟ فلا تجعلوا للہ، تو بتانے فا خبر میں آتا ہے جبکہ مبتدا معنی شرط کو متضمن ہو، اور جہاں پر الذی جعل آتا ہے تو وہاں پر مبتدا جو ہے نا معنی شرط کو متضمن ہوتا ہے، جہاں الذی اس میں موصول سے جو ہے مل کر مبتدا بنے، معنی ہوتا ہے معنی شرط کو متضمن ہوتا ہے، یہ پیچھے بات آ گئی ہے وہ جہاں پڑھا تھا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ صفت ثانیۃ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ دوسری صفت ہے ربکم کی، یا مدح منصوب ہے امدح الذی، یا او مرفوع، یا مدح مرفوع ہے مدح مرفوع، ایسے پڑھیں گے، یا مدح مرفوع ہے هو الذی، یا یہ مبتدا ہے خبرہ، اس کی خبر فلا تجعلوا للہ اندادا ہے۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر وہ فرماتے ہیں جعل جو ہے نا، تو جعل یہ افعال عامہ سے ہے، تو اب افعال عامہ سے یہ جعل ہے، تو اب یہ 3 طریقے پر استعمال ہوتا ہے جعلہ، ہاں جعل، تو جیسے وجہ موجود ہے، ثابت ہے، ایسی جعل ہے، یہ افعال عامہ سے ہے۔ افعال عامہ انہیں بولتے ہیں کہ جہاں ظرف مستقر کے جو نکالا جاتا ہے متعلق، تو ہم نکالیں ثابت بھی نکالنا ہے، موجود بھی نکالنا ہے، جعل بھی نکالنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اب جعل یا افعال عامہ سے ہے، اس کا استعمال 3 طریقے پر ہے۔ کبھی تو یہ جو ہے سارا یا تفریقہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو سارا تفریقہ کے معنی میں تو بغیر مفعول کے ہو جائے گا، وہ متعدی نہیں ہوگا۔ اور ایک استعمال یہ ہے کہ ایک مفعول کی طرف متعدی، دوسرا استعمال ہے 2 مفعول کی طرف متعدی۔ خیر یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارا کے معنی میں ہو، تو ایک شعر یہاں پر دیں گے، جعلت قلوس و بنی سہیل، قلوس معنی یہاں پر نیچے دے رہے الناقۃ الشابہ، مل گیا، نوجوان اونٹنی، اور من الاکوار یہ کور کی جمع ہے، اس کا معنی ہے یعنی ریوڑ۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ بنی سہیل کی نوجوان اونٹنی، من الاکوار ریوڑ میں سے،
تو ایک ساتھ ترجمہ لگا دو، یعنی بنی سہیل کی ریوڑ کی اونٹنیاں، قد جعلت مرتا آہا قریب، وہ اپنے یا مرتا آہا قریب اور اپنی چراگاہ کے قریب ہو گئیں. تو بنی سہیل کے ریوڑ کی اونٹنیاں قد جعلت ای سارت ہو گئیں، ہاں اپنی چراگاہ کے قریب ہو گئے. اب دو ترجمہ لگاؤ میں. جعل ان افعال عامہ سے ہے کہ یجیع علی ثلاثت اوجہن، کہ جو 3 طریقے پر استعمال ہوتے ہیں. پہلا معنی تو بمعنی سارا تارتن وفتفقہ اخرى، یہ کبھی تو جو ہے تارتن کے معنی سارا کے معنی میں آتا ہے اور کبھی تفقہ کے معنی میں آتا ہے. تو سارا کے معنی میں ہو گیا اور تفقہ معنی شروع ہو گیا، ایسا ہوتا. تو اب یہ لا یتعدی کسی مفعول کی طرف متعدی نہیں ہوگا، جیسے کہ شاعر کا یہ شعر ہے کہ بنی سہیل کے ریوڑ کی اونٹنیاں اپنی چراگاہ کے قریب ہو گئیں. اور کبھی یہ اوجدہ کے معنی میں ہے تو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا، جیسے وجعل الظلمات والنور، اللہ رب العزت نے تاریکیاں اور روشنیوں کو بنایا. تو یہاں جعل کا معنی ہے اوجدہ. تو ایک مفعول ہے نا ظلمات والنور، ایک مفعول ہے، یعنی ایک مفعول ہے، دو نہیں ہے یہ. اس کے معنی میں تو جعل کے نیچے بھی دینے اوجدہ، تو اوجد الظلمات والنور یہاں تک ایک مفعول میں. وہ بھی معنی سیرہ، اور سیرہ کے معنی میں ہو یعنی سارا کے معنی میں ہو تو کوئی مفعول نہیں، اوجدہ کے معنی میں ہو تو ایک مفعول، سیرہ کے معنی میں ہو تو یتعدی الی مفعولین، 2 مفعول کی طرف متعدی ہوگا. جیسے اللہ کا فرمان جعل لکم الارض فراشا، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، زمین ایک مفعول، فراشا بچھونا بنایا. تو مطلب ہے سیر لکم الارض فراشا، تمہارے لیے جو ہے وہ تو ظرف لغو ہے، زمین کو بچھونا بنایا. تو یہاں پر جو ہے نا تسییر کے معنی میں ہو گیا سیرہ، تسییر کے معنی میں ہو گیا نا، 2 مفعول کی طرف متعدی ہوگا. تو اب یہاں پر جو ہے تسییر کبھی تو قولن کبھی تو فعلن ہوتی ہے، جیسے یہاں پر ہے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا نا، یعنی اللہ کا فعل ہے یہ. تو تسیر جو ہے کبھی تو فعلن ہوتی ہے، جیسے یہاں پر یا کہوں جعلتس ثوبا قمیصا، میں نے کپڑے کو کاٹ پھاٹ کے قمیص بنا دیا. تو جعلتو کا مطلب سیرتو. اور یہاں پر کبھی جو ہے نا یہ قول اور اعتقاد میں تسیر ہوتی ہے، قول و اعتقاد کے اعتبار سے. جیسے ہاشم دے رہے ہیں وہ بین السطرین کہ جعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن، وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بنا دیا اناسا، جعلوا اناسا، تو ان کو جو ہے مؤنث بنا دیا ان کافروں نے. تو جعلوا اناسا ای اعتقدوا اناسا، یعنی مؤنث ہونے کا عقیدہ بنا لیا یا مؤنث ہونا کہہ دیا. تو جعلوا کا معنی یا تو یہ کہ قالوا یا اعتقدوا. تو کبھی تو تسیر جو ہے وہ فعل سے ہوتی ہے، کبھی قول و اعتقاد سے ہوتی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ تسیر کبھی فعل میں ہوگی اور کبھی جو ہے قول و اعتقاد میں ہوگی. اخرى کا معنی یعنی تارتن کبھی، اخرى کا مطلب کبھی. وہ معنی اب یہاں پر یہ معنی جعلھا فراشن، اب اللہ رب العزت نے زمین کو بچھونا بنا دیا. اس کو معنی تو اللہ کے زمین کو بچھونا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جی تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان جعل بعض جوانبھا، کہ زمین پر تو جو ہے پانی ہی پانی تھا، تو پوری زمین پر پانی ہی تھا. اللہ رب العزت نے زمین کے کچھ حصوں کو جو ہے نا ظاہر کر دیا، پانی سے ظاہر کر دیا. پانی ہی پانی تھا تو پانی سے کچھ حصوں کو ظاہر کر دیا. حالانکہ پانی کی طبیعت میں تو یہ ہے کہ جہاں پانی ہوتا سب کو گھیر لیتا، جتنی جگہ پانی ڈالو گے. اور ٹپ میں جو ہے پانی ڈالو تو ایسا تھوڑی کہ کہیں پانی ہوگا کہیں نہیں ہوگا، پانی تو سب کو گھیر لیتا جتنی جگہ میں ہو. تو پانی کی طبیعت میں حالانکہ یہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اسے وہی بتا رہے ہیں اللہ کے زمین کو بچھونا بنانے کا معنی یہ ہے کہ ان جعل بعض جوانبھا، کہ زمین کے کچھ حصوں کو اللہ رب العزت نے ظاہر کر دیا پانی سے، بارزن، ہاں پانی سے ظاہر بنا دیا، ظاہر کر دیا. مع ما فی طبعہ من الاحاطۃ بہا، باوجود یہ کہ پانی کی طبعیت میں جو ہے تمام جوانب کو گھیر لینا ہے. تو تمام جوانب کو گھیر لینا پانی کی طبیعت میں، جہاں پانی ہوتا ہے نا جس حصے میں سب کو گھیر لیتا ہے. تو مطلب یہ ہو گیا. تو اب دوسرا مطلب کیا ہے؟ وسیرھا سے دوسرا مطلب بتا رہے ہیں، یعنی معنی جعلھا فراشا، زمین کو بچھونا بنانے کا مطلب یہ ہے سیرہ، کیونکہ جعل سیرہ کے معنی بتا دیا نا ابھی. تو مطلب ہے یہاں دوسرا مطلب بتا رہے ہیں، اسی سمجھ جوڑ دینا. سیرھا کہ زمین کو جو ہے اللہ رب العزت نے
زمین کو جو بنایا نا، نہ تو نہایت سخت نہ نہایت نرم، تو اب سختی اور نرمی کے درمیان میں زمین کو بنا دیا. سیرہا متوسطتاً بین الصلابۃ واللطافۃ، کہ زمین کو بچھونا بنانے کا مطلب دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے زمین کو سختی اور نرمی کے درمیان رکھا، درمیان بنا دیا، سمجھ گئے. حتیٰ صارت مہیئۃً، تو اب یا زمین کو بچھونا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو سختی اور نرمی کے درمیان رکھا. حتیٰ صارت مہیئۃً لأن یقعدوا او یناموا علیہا، یہاں تک کہ وہ اس لائق ہو گئی کہ لوگ اس پر بیٹھیں یا سوئیں، جیسا کہ بچھا ہوا بچھونا. تو جیسا کہ بچھا ہوا بچھونا ہے کہ اس پر لوگ سوئیں بیٹھیں، تو ایسی زمین ہو گئی. وذالک، اور زمین کا یہ مسطح ہونا، یہ لا یستدعی کا، یعنی زمین کا بچھونے کی طرح ہونا، زمین کا بچھونے کی طرح ہونا یہ زمین کے سپاٹ ہونے کو نہیں چاہتا. وہ یہ نہ سمجھ لے زمین کا فراش کی طرح ہونا یہ اس کے سپاٹ اور مسطح ہونے کو نہیں چاہتا. لأن قریۃ شکلها ما عظم حجمها و اتساع جرمها لا تأبى الافتراش علیها کالجبل. تو بتا رہے ہیں اس لیے کہ زمین کا کروی شکل ہونا، گول شکل ہونا، اس کے بڑے جسم کے ساتھ اور کشادہ جسم کے ساتھ یہ اس پر بچھونا بنانے کے مانع نہیں ہے، جیسے کہ پہاڑ مانے نہیں ہیں.